فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8ویں جماعت کی کتاب جان پہچان سے دوسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کپڑوں کی دعوت۔ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اسے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے ہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تھا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ تو یہ کہانی تھی کپڑوں کی دعوت۔ آئیے کچھ مشق ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسے مدعو، جس کو دعوت دی گئی ہو، میزبان یعنی وہ شخص جو مہمان بلانے والا یا بنانے والا، جو کسی کو اپنا مہمان بنائے، نظر انداز کرنا یعنی اندیکھی کرنا، زرق برق اس کے معنی ہے چمکیلا، خاطر مدارات یعنی آؤ بھگت کرنا، مہمان نوازی، کھری کھری باتیں، صاف صاف باتیں، سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں۔ دوسرے مشق میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کو پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، جیسے خاطر، عقل مند، استقبال، معاف، تفریح، شخص۔ اب غور کرنے کی بات کے تحت دیکھیے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، یعنی اچھی مانی جاتی ہے، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے، یعنی پرسنالٹی کی ہوتی ہے۔ اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی برا عمل ہے۔ اس سبق میں بعض الفاظ مفرد معلوم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ مرکب الفاظ ہیں، جیسے سوداگر، بیوقوف۔ اس میں سودا اور گر دو لفظ سے مل کر یہ مرکب لفظ بنا ہے، ایسے ہی بیوقوف میں بے اور وقوف مل کر دو لفظ مل کر مرکب لفظ بنا ہے۔
اب یہاں سوالات ہیں کچھ، جیسے ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ وہ سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کسی نے اس کو پوچھا نہیں، اس کے دوست بھی اس سے نظر انداز کرنے لگے، اور بلال سوداگر جس نے دعوت دی تھی اس نے بھی اس کو نہیں پوچھا۔ تیسرا سوال ہے کہ دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ تو دوسری بار ناصر الدین دعوت میں زرق برق لباس پہن کر پہنچا تھا۔ چوتھا سوال ہے کہ بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ اس لیے آیا تھا کہ ناصر الدین کھانا کھانے کے بجائے وہ اپنے کپڑوں کو کھلا رہا تھا، کبھی آستین میں بوٹی ڈال لیتا، کبھی اپنی جیب میں لقمہ ڈال لیتا۔ ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ اس نے یہ وجہ بتائی کہ جب وہ معمولی کپڑے میں آیا تھا تو کسی نے اس سے نہیں پوچھا، کسی نے اس سے بات نہیں کی اور کسی نے اس کو پوچھا نہیں، اور جب وہ زرق برق لباس میں آیا تو سب لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو اچھی جگہ بھی بٹھایا جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ جب کپڑے کی ہی اہمیت ہے تو میں کپڑے کے ہی کھانا کھلا دیتا ہوں۔ بہرکیف یہ سوالات اور جوابات تھے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور خالی جگہوں میں صحیح لفظ لکھیے، جیسے اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، سارے دوست ناصر الدین کو نظر انداز کر رہے تھے، میں جب معمولی کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات بھی نہ کی، ساری محفل شرمندہ ہو گئی۔ نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں جیسے دعوت، میزبان، محفل، عمدہ، استقبال، ان کو آپ جملوں میں استعمال کیجئے۔ آپ جملہ خود بنائیں گے تاکہ آپ کو جملے بنانے کی مشق ہو۔ ساتویں مشق میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اس سبق میں ایک لفظ خوش مزاج آیا ہے جو دو لفظوں خوش پلس مزاج سے مل کر بنا ہے۔ ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں، یعنی جب دو لفظ ملا کر ایک لفظ بنایا جائے تو اس کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ اب نیچے کچھ الفاظ دیے ہیں، اس میں نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا لفظ مرکب ہے، کون سا مرکب نہیں ہے، اور جو لفظ مرکب نہیں ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، عقل مند، بد مزاج، یہ دونوں لفظ مرکب ہیں۔ شخص یہ مفرد لفظ ہے، ہم جماعت یہ مرکب لفظ ہے، تفریح یہ مفرد ہے، خوش آمدید یہ مرکب ہے، شیروانی یہ مفرد ہے، ہم وطن اور غیر حاضر یہ مرکب لفظ ہے، بیچ میں جو آفت ہے وہ مفرد ہے۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسی دعوت کا حال 10 جملوں میں بیان کیجیے جس میں آپ نے شرکت کی ہو، یعنی آپ کسی کے گھر دعوت میں گئے ہوں یا کسی شادی میں گئے ہوں اور وہاں آپ نے کیا دیکھا اس کے بارے میں آپ 10 جملے لکھیے، اور اس کہانی کا، اس سبق کا کوئی دوسرا عنوان، کوئی دوسرا ٹاپک بھی آپ تجویز کر سکتے ہیں، یعنی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا اور کیا عنوان ہو سکتا ہے۔ اس سبق میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم پھر کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔